بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اگلی آیت میں ان کے بارے میں جن کے شوہر نہ ہو، کوارے ہو، واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، اور اگر تم میں سے دو بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو اذیت دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، یہ اذیت دو سے مراد انہیں سزا دو، تعزیر، ابھی چونکہ وہ دوسرے احکام نہیں آئے تھے۔ اگر اس سے کوئی جو تم نے سزا دی ہے اس کے نتیجے میں فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ انسان جب توبہ کرتا ہے، جتنا بھی گناہگار ہو، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے اب اس کو گزشتہ گناہوں پر برا بھلا نہ کہا جائے، اس کے گزشتہ گناہوں پر اس کو طعنے نہ دیے جائے۔ یہ خدا کو سخت ناپسند ہے۔ سورہ حجرات میں ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کتنی بری بات ہے وہ فسوق والے نام تم، جو پرانے زمانے میں تم حرکتیں کرتے تھے، اسلام سے پہلے کسی نے کوئی بری حرکت کی تھی، اس سے وہ مشہور ہو گیا تھا، اب تم ایمان لانے کے بعد اسی سے پکارو، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور وہاں فرمایا تھا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ جب کوئی انسان توبہ کر لے اور اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، تو جب میں نے معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو اس کو سرزنش کرنے والے کہ تو نے فلان فلان گناہ کیا؟ یہ خدا کو سخت ناپسند ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما۔ اگرچہ گناہ بہت بڑا ہے لیکن اب انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی ہے تو یقیناً اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، خاص رحمت کرنے والا۔ خاص رحمت مطلب کیا؟ جو توبہ کرے اس پر جو خصوصی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ رحمت کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے توبہ کے بعد اصلاح کا لفظ بھی خاص طور پہ استعمال کیا، جیسے تھا نا جو اللہ کی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور جو چھپایا تھا اسے بیان کر تو پھر توبہ قبول۔ یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ توبہ کریں اور اصلاح کریں، یعنی دوبارہ وہ بدکاری نہ کریں۔ توبہ کے اندر یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، ورنہ ابھی مثلا شب قدر آ رہی ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے، اور جس کی معافی مانگ رہا ہوں اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے میرا، یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے، تمسخر ہے توبہ کا، یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا گناہ معاف ہے، شرط توبہ ہے، لیکن توبہ ایسے زبان سے کہنا نہیں ہے، توبہ اپنی غلط روش پر ندامت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا۔ اور یہ جب انسان معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو معلوم ہے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کہہ رہا ہوتا یا اللہ مجھے یہ جو میں نے پہلے کیا وہ معاف کر دے لیکن میں نے دوبارہ کرنا ہے، یہ توبہ کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ تو ان شب قدر میں انشاءاللہ جب آپ توبہ کریں تو پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں توبہ کے لیے، پہلے دیکھیں کہ کون کون سے گناہ ہیں جو نہیں چھوٹ رہے، کون کون سی بری باتیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے مجھ سے نہیں چھوٹ رہی۔ زبان سے تعلق ہے، آنکھ سے تعلق ہے، کان سے تعلق ہے، سوچ سے تعلق ہے، دماغ سے تعلق ہے، ہر وہ بات جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور سوچ سے میں نے کہا یاد رکھیں جب تک یہاں پہ ہوتی ہے اندر گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن یہیں سے سارے گناہ ہوتے ہیں، یہیں سے پلاننگ کے نتیجے میں سارے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنا، اور یہیں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے آئندہ نہیں کرنا، یہیں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ میں آئندہ کروں گا۔ تو آمادہ کریں اپنے آپ کو پہلے توبہ کے لیے۔ اللہ نے تو یہ ماحول بنایا ہے، یہ ماحول فراہم کیا ہے کہ توبہ کر لو، لیکن کرنی انسان نے خود ہے۔ خدا کا کہا ہدایت کا بھی ایک، اے رسول آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، کیوں؟ خدا نے راستہ ہدایت کا یہ رکھا، خود چاہے خود طلب کرے،
خود آئے ہدایت کی طرف, خود اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھے اللہ کی خاطر. ورنہ اے رسول آپ بھی چاہے نہیں ہدایت ہو سکتی, آپ تڑپے نہیں, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے چل چل. یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ خدا نے راستہ یہ رکھا, خود انسان جو کرے گا, لیس للانسان الا ما سعی. قرآن کیا کہتا ہے؟ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی. توبہ کوشش ہے, عمل کوشش ہے, خود کیے. اگر آپ نے ایک پودا لگا دیا جس کی چھاؤں میں کل لوگ بیٹھیں گے, آپ نے کوشش کی. اگر آپ نے اولاد تربیت کر دی اچھی, وہ نیکیاں کریں گے, آپ نے کوشش کی, آپ کی صحیح ہے, آپ کی کوشش. لہذا بامعرفت بنے, لمبی انویسٹمنٹس کریں. ایک وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو اسی وقت اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ایک وہ انویسٹمنٹ ہے جو بہت دیر تک جاری رہتی ہے. ایک دفعہ آپ نے کسی کو مچھلی کھلا دی, ایک دفعہ آپ نے کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیا. اب یہ مچھلی جس کو پکڑنا آپ نے سکھا دیا ہے, وہ جب تک کھائے گا آپ کو ثواب ملے گا, وہ کسی اور کو سکھائے گا آپ کو ثواب ملے گا. بنسبت اس کہ آپ نے ایک دفعہ کسی کو کھلا دی, وہ بھی ثواب ہے, کوئی شک نہیں. اگر کوئی بھوکا ہے, اس کی بھوک مٹانا, معاشرے میں بھوکے ہیں, خدا کہتا ہے وہ قیامت کو نہیں مانتا جس کو بھوکوں کا خیال نہیں. لیکن اب ان بھوکوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس معاشرے کی جہالت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جس کا جتنا اچھا پلان ہوگا اتنے اثرات لے گا, اتنے زیادہ آخرت میں آثار لے گا. دنیا میں بھی اثرات اتنے زیادہ ہوں گے, آخرت میں بھی اثرات اتنے زیادہ ہوں گے. ایک ہے کوشش ڈھیلی بھی ہو سکتی ہے, کوشش اچھی بھی ہو سکتی ہے, کوشش بغیر پلاننگ کے بھی ہو سکتی ہے, کوشش بہت اچھی پلاننگ اور مشورے کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے. جتنا کہتے ہیں گڑ ڈالو اتنا شربت میٹھا بنے, اللہ کے حبیب. لیکن بنیاد یہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, ایک شخص فوت ہوا رسول اللہ کے زمانے میں, اور اس نے وصیت کی کہ رسول اللہ میرے اس مال کو, ان کھجوروں کو, باغ کو اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں صدقہ کرے. خوب توجہ فرمائیں, اپنے ہاتھ, رسول پاک اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے. رسول پاک تشریف لائے اور ان کھجوروں کو بانٹنا شروع کیا, غریبوں اور مساکین میں بانٹنا شروع کیا, بانٹنا شروع کیا. کوئی پاس کھڑا ہوا شخص تھا, اس کی بیوی تھی یا ماں تھی اس شخص کی, یا کوئی اور تھا, اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا, یا رسول اللہ یہ کتنا خوش نصیب ہے, یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. خدا کے نبی نے صاف صاف بات بتائی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ شخص ان میں سے ایک کھجور اپنے ہاتھ سے دے کر جاتا, اس کا ثواب ان تمام کھجوروں سے زیادہ جو بعد میں نے تقسیم کی. جو بعد میں اگرچہ وصیت کرنا بھی صحیح ہے اس کی, اس نے کوشش کی ہے, لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے ایک کھجور دیتا, ان سب سے زیادہ اس کا اجر. کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت ہے, اس کے پیچھے حکمت ہے کہ اپنی زندگی میں محبت ہو سکتی, شاید اپنی زندگی میں اتنی محبت نہیں دے سکتے, اپنی زندگی میں جمع کر کے مر جاؤں گا, اب کہہ رہے کہ رسول اللہ تقسیم. اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا اس کو, اپنے ہاتھ سے دے کے جاتا, کیونکہ اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے دینا یہ وہ چیز ہے جو خدا چاہتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صدق اللہ العلی العظیم.